اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے 4 انبیاء علیہم السلام کون سے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیوں نہیں بلایا، یعنی ان پر موت واقع کیوں نہیں ہوئی، اور ان میں سے کتنے آسمان پر موجود ہیں اور کتنے انبیاء ایسے ہیں جو زمین پر ابھی تک زندہ ہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، 4 انبیاء علیہم السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ ان 4 حضرات کو وعدہ الہیہ آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام زمین پر موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہم السلام آسمان پر موجود ہیں۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، جو کہ سورۃ مریم کی یہ آیت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بار آپ دھوپ کی شدت میں تشریف لیے جا رہے تھے، آپ کو سخت تکلیف ہوئی، خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر مقرر ہے اس سے کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ عرض کی یا اللہ، اس فرشتے پر تخفیف فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہو گئی۔ اس فرشتے نے عرض کی یا اللہ، مجھ پر تخفیف کس طرف سے آئی؟ ارشاد ہوا میرے بندے ادریس نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی تھی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ عرض کی مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمات میں حاضر ہوں۔ اجازت ملنے پر حاضر ہوا تو تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی بات ہو تو ارشاد فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ جنت میں لے چلو۔ فرشتے نے عرض کی یہ تو میرے قبضے سے باہر ہے، یعنی مجھ کو اتنی طاقت نہیں دی گئی کہ میں جنت میں جا سکوں، کیونکہ میری ڈیوٹی تو آفتاب پر ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے میں ویسے ہی آفتاب کو چلاتا ہوں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میرا دوستانہ تعلق ہے، ان کو لاتا ہوں، شاید کوئی تدبیر چل جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے ان سے فرمایا، انہوں نے عرض کی حضور بغیر موت کے تو جنت میں جانا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا روح قبض کر لو۔ انہوں نے بحکم خدا ایک لمحے کے لیے ان کی روح قبض کر لی اور فوراً جسم میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ پر لائے، طبقات جہنم کھلوائے، آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کر آئے تو ان کے ہوش میں آنے کے بعد عرض کیا یہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ پھر جنت میں لے گئے، وہاں کی سیر کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چلنے کے واسطے عرض کیا، آپ نے 2 مرتبہ التفات نہ فرمایا، تیسری بار فرمایا کہ اب چلنا کیسا؟ جنت میں آ کر بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے واسطے بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا آپ واپس تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اور فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا اور میں جہنم کی سیر بھی کر کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اب میں جنت میں آ گیا ہوں تو اب یہاں سے جاؤں کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا اس کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا بندہ
ادریس علیہ السلام سچا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، نمبر 2 پر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری حکایات ملتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا جو ابھی تک زندہ ہیں، اور بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہر سال حج پر جاتے ہیں اور وہ امت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا جب ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کے بہانے یا سولی پر لٹکانے کے بہانے جب وہ گھاٹ پر لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں کسی دوسرے آدمی کو وہاں پہنچا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پر بلا لیا، جو کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زمین پر اتاریں گے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، نمبر 4 پر حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مؤرخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، کعب الاحبار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے ان روایات کو صحیح نہیں قرار دیا۔ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت ضعیف ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آگے جا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمہ اللہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت یعنی خاموشی اختیار کی جائے۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے میں ان کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جو کہ تصدیق شدہ نہیں ہیں، اور اسی طرح کی اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ جی میرے پیارے دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔